اج شوال مکرم دا یہ دوسرا جمعہ ہے اور 9 اسلامی تاریخ ہے۔ آقا علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک موضوع نزول قرآن، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جب عمر مبارک 40 سال ہو گئی، آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر آپ عبادت واسطے صبح چلے جایا کرتے تھے، شام واپس آتے سن۔ جس دن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار بھی جانا شروع کیتا، وہ پیر دا دن سی۔ آقا علیہ السلام اپنے لنگر واسطے کدی دلیا، کدی ستو، کدی اس طرح اشیاء لی جاندے رہے، اور آپ غار حرا دے اندر جو کہ مکہ شریف تو کم و بیش 3 میل یا 4 میل کا فاصلہ ہے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدل ہی جاندے سن، اور اس غار دے اندر بیٹھ کر تنہائی دے اندر اپنے رب کو آپ یاد کرتے سن۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان دی وجہ تو وہ غار جبل نور بھی بن گئی سی، یعنی نور والی غار۔ کچھ وقت گزریا تو آپ کی خدمت دے اندر جبریل امین آئے اور بشری لباس دے اندر آئے، آ کے آپ کو اس طرح کلامیاں دے بچ لے کے آپ نے جفی پائی اور کہنے لگے کہ اقرا، حضور پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ اے جبریل میں پڑھن والا نہیں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جبریل میں تیرے پڑھان دا محتاج نہیں، مینو پڑھان والا تے عرش والا ہے۔ مل کے آکو سبحان اللہ، کہ ما انا بقارئ، کہ بعضاں نے اس کا ترجمہ اور معنی کیتا ہے کہ میں پڑھیا نہیں، یعنی میں امی ہاں۔ حضور علیہ السلام دا ایک لقب امی بھی ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں کہ میں ان پڑھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دبایا جبریل نے، آپ نے پھر کیا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھن والا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دبایا۔ بعض علماء اور مفسرین نے لکھے کہ جبریل سمجھ گئے کہ جدے دردی میں ساری زندگی غلامی کرتا رہا، جدے درد جبریل آ کے کھڑا ہوتا رہا، محبوب اجازت دین تے جبریل اندر آوے، اگر محبوب اجازت نہ دین تے جبریل دی جرت نہیں۔ معراج دی شب اقدس بھی دیکھ لو، مالک نے کیا کہ محبوب دے دربار بھی جانا ہے تے آواز نہیں مارنی، دروازہ نہیں کھڑکھڑانا، کنڈی نہیں بجانی، یا اللہ پھر جاواں گا کہ میں فرمایا چھت پاڑ کے چلا جا۔
یا اللہ کس جگہ بھی جو چھت پاڑا؟ فرمایا جتے ودعا دا مکھڑا سامنے ہوئے، اور جدو چھت دے اندر سوراخ کرے ما زاغ البصر والی اکھاں کھولے، محبوب مینو تکے میں محبوب نو تکاں۔ جبریل امین علیہ السلام نو محبوب نے کیا کہ حامیم، جبریل سمجھ گئے، پھر کیا کہ الف لام میم، جبریل سمجھ گئے، پھر کیا کہ عین سین کاف، جبریل سمجھ گئے۔ جبریل علیہ السلام حضور دی خدمت دے اندر سورہ الگ دیاں 5 آیتاں لے کے آئے اور کہنے لگے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھو اپنے رب دے نام تو جن نے تخلیق فرمائی۔ پھر فرمایا کہ خلق الانسان من علق، اور رب جن نے جمع خون دے وچوں انسان دی تخلیق کی تھی۔ پھر فرمایا کہ اقرا وربک الاکرم، اے محبوب تیرے رب دا نام ہی سب تو زیادہ تکریم والا ہے۔ پھر کیا کہ الذی علم بالقلم، اے محبوب جس نے قلم دے ذریعے تو انہوں سب کچھ سکھایا۔ پھر فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، محبوب تو انہوں وہ بھی سکھایا کہ جو آپ دی سوچ و سمجھ تو بالا ترسی۔ جبریل علیہ السلام، پنکھا بند کر دو، جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم دیا 5 آیتاں پڑھ کے سنا کے حضور دی بارگاہ وچوں اجازت لے کے جبریل چلے گئے۔ حضور علیہ السلام اس غار وچوں آپ واپسی گھر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کہنے نے کہ میں جدو غار تو باہر نکلیا نے تے سامنے جو پہاڑی سی نے آواز آ رہی سی، یا نبی سلام علیکہ، سارے پڑھ لو ایک آواز نال، یا نبی سلام علیکہ۔ آقا کہندے نے کہ جدو میں رب دا کلام لے کے ٹریا، رب دی امانت لے کے ٹریا، سامنے والی پہاڑی دے کولو دی لنگیا نے تے کہہ رہی سی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ کا، یا نبی سلام علیکہ۔ اور آقا علیہ السلام کہندے نے کہ سامنے تو کچھ درخت بھی سن، اور جدو میں انہاں درختاں دے کولو دی لنگیا، وہ درخت سکے سن، رب نے انہاں نوں ہریاں تے بھریاں کر چھڈیا، اور سارے کہہ رہے سن سب سے اولا ہو اعلیٰ، جنہوں اپنے حق نال پیارے پڑھو سارے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ نے گھر دا دروازہ بجایا، سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے دروازہ کھولیا، حضور نے سلام کیتا۔ سیدہ کہندے نے کہ حضور دے سلام دا انداز ہی نرالا سی، اور آپ فرما رہے سن کہ زمبلونی زمبلونی زمبلونی، اے خدیجہ مینوں کمبل اڑا دو۔ حضور دے جسم دے اندر کب کبھی تاری سی، حضور دے جسم دے اندر ایک عجیب خوشبو جاری سی۔ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر آپ نے منجی پیش کی تھی، پانی پیش کیتا، کمل پیش کیتا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کہندیاں نے کہ رب دی سو جدوں میں حضور دی پیشانی نو تکیا تے انج لگ رہا سی کہ جی میں رب دا سورج پہ چلتا ہوا، اتنی حسین پیشانی حضور دی۔ آپ نے پوچھا کہ آقا خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سیدہ خیر ہے، لیکن آپ کی گفتگو دا انداز نرالا سی، خوشبو نرالی، گفتگو نرالی، انداز نرالا۔ آپ پریشان ہو گئیاں کہ نہ جانے ایسا تو نہیں کہ میرے خامد کسی نے جادو کر چلے، سحر ہو گئے۔ آپ دیکھ چاچا جاز بھائی سن ورقہ بن نوفل،
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بہت بڑے عالم سن، عبرانی زبان دے ماہر سن، زبور دے، تورات دے، انجیل دے، انہاں تمام کتاباں دے عالم سن، لیکن قریش مکہ دی بت پرستری دیکھ کے وہ قوم مسیحیت وال چلے گئے سن۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہاں دی خدمت دے اندر گئیاں، کیونکہ فائل بھی وہ کٹتے سن، حساب کتاب بھی لگاندے سن، تو کہنے لگیاں کہ اے ورقہ بن نوفل، اج دیکھ میرے سر دے تاج نو کچھ ہویا نہیں؟ آپ نے کہا خیر ہے؟ اس کہا کہ حضور جدوں دے میرے گھر وچ آئے نے آپ دے جسم دے اندر کب کبھی تاری ہے، آپ دے جسم میں جو عجیب نرالی خوشبو ہے۔ ورقہ بن نوفل نے تمام کتابیں کھولیاں، زبور کھولی، انجیل کھولی، تورات کھولی، اور کہنے لگے کہ سیدہ مبارک ہوئے یہ جدیاں گلاں تو پیا کرنی ہیں نے، یہ نبی سارے نبیاں دا آخری نبی ہے، اور یہ زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی یہ دس دیے کہ وہ نبی ایڈیاں شانہ دا مالک ہوئے گا جو در ابونو صاحب کتاب بنائے گا، اور کتاب لے کے باہر نکلے گا نے تے پتھر بھی ادا کلمہ پڑھن گے، جانور بھی ادا کلمہ پڑھن گے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ خوش ہو گئیاں اور کہنے لگے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا انہوں جھٹلائے گی، لیکن اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس وقت تو کھڑی ہو کے دی نبوتی تصدیق فرمائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ساری دنیا انہوں چھڑ کے چلی جائے گی، لیکن تو سارا مال مصطفیٰ دے قدمات قربان فرمائے گی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ سمجھ گیاں، اور ورقہ بن نوفل نے دسیا کہ آج اس محبوب علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں کہندے نے کہ حضور علیہ السلام نو نبی 40 سال بعد رب نے بنایا، ایسا نہیں، بلکہ فرمان رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تے اس وقت بھی نبی سی جدو آدم دی مٹی بھی اجے تیار نہیں ہوئی سی، اور ایک موقع تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی سی، اجے آدم علیہ السلام دی روح اور جسم دے اندر داخل ہو رہی سی، اور ایک موقع تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں آدم پیغمبر دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے بھی نبی سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال دیکھ لو، قرآن کریم اٹھاؤ، آپ جدو دنیا دے اندر تشریف لائے لوگاں نے آپ دی ماں نو تانا ماریا، اے عیسیٰ پیغمبر آپ دی والدہ محترمہ نو لوگاں نے کیا کہا عیسیٰ پیغمبر تیری ماں کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہویا، رخصتی نہیں ہوئی، ہارون بڑے اچھے نبی سن، وہ دی یہ بہن ہے، پتر کی میں آ گیا۔ حضرت مریم نے کیا کہ یا اللہ میں ان کی جواب دیاں؟ رب نے فرمایا کہ مریم فکر نہ کر، تو جواب نہ دے، آن والا ہی جواب دے گا۔ اور اللہ دا پیارا پیغمبر بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا کہ میری قوم انی عبداللہ، بے شک میں اللہ دا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اور انہوں نے میں کتاب بھی دیتی ہے، وجعلنی نبیا، اور انہیں میں نبی بنا کے بھیجا۔ عیسیٰ پیغمبر اجے ماں دی گود دے اندر سن، 3 دن دے سن، لیکن رب نے بولن دی طاقت دیتی۔ حضرت عیسیٰ نبی نے کیا کہ میری قوم آتانی الکتابہ، انہیں میں صاحب کتاب بنایا، وجعلنی نبیا، انہیں میں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ طرف سوال ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر نو نبوت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو، حضرت زکریا پیغمبر نو نبوت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو، یحییٰ پیغمبر نو نبوت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو،
حضرت عیسیٰ پیغمبر نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دی وجہ تو جدو عیسیٰ پیغمبر ماں دے شکم وچوں آئے اور 3 دنوں تو بعد آ کے اعلان کر چھڑیا کہ لوگوں میں نبی ہاں. جے عیسیٰ پیغمبر دا اے مقام ہے تو جو نبیاں دا نبی ہے او دا کی مقام ہوئے گا؟ جی دا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں عرض کر رہے سی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کہندیاں نے کہ جدو رب دا قرآن نازل نہیں ہویا سی نے لوکی میرے سردے تاج نو کہندے سن محمد بن عبداللہ، اور جس دن رب دا قرآن نازل ہویا لوکی کہندے سن محمد الرسول اللہ. اللہ دا قرآن ہے ہی ایسا عزت شان والا ہے. میرا عقیدہ ایمان ہے اگر تسی رب دا قرآن قرت نال پڑھو گے لوکی تانوں قاری قرآن کہن گے. اس قرآن نو تسی یاد کرو گے لوکی تانوں حافظ قرآن کہن گے. اس قرآن پاک نو تسی سمجھو گے تے لوکاں نو سمجھاؤ گے لوکی تانوں معلم کہن گے. اس قرآن پاک دا ترجمہ کرو گے ترجمہ پڑھاؤ گے تے پڑھو گے لوکی تانوں مترجم کہن گے. اس قرآن پاک دی تشریح کرو گے کراؤ گے سمجھاؤ گے لوکی تانوں مفسر قرآن کہن گے. اور اس قرآن پاک کو سمجھو گے پڑھو گے عمل کرو گے زمانے دے ولی کامل بڑھ جاؤ گے. یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زمانہ سی قرآن پاک دی برکت میں تو دسن لگے ہاں کہ قرآن پاک کیسی برکت والی کتاب ہے اور کیسے نور والی کتاب ہے. کنز الاعمال حدیث پاک دیا ایک مجموع ہے مصنف ابی شیبہ اس دے اندر بھی حدیث رسول موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ سی قرآن پاک دا فیض دیکھو کہ جنہ گھراں دے اندر قرآن تلاوت ہوئے نے اللہ دی قسم انہاں گھراں تے رب دی رحمتاں دا برسات شروع ہو جاندا. حضرت سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ سی ایک سائل آپ دے دروازے تے آیا کرے اور آپ امیر المومنین امام المتقین سن وقت دے حاکم سن بادشاہ سن. آپ دے دروازے تے ایک سائل آیا کرے اور آ کے دروازہ بجائے کہ یا امیر المومنین میں پکاواں میں کھانا کھانا ہے. حضرت امیر المومنین اندر جان تے لنگر چک کے لیان انہوں دے دین ٹر جاوے. دوجے دن پھر وہ سائل آیا اس کہا یا امیر المومنین میں پیاسا ماں مینو پانی دی طلب ہے. حضرت فاروق اعظم اندر گئے آپ پانی چک کے لائے سائل نو دے دیتا. تیسرے دن پھر اس سائل نے دروازہ بجایا کہ یا امیر المومنین میں ننگا ماں کپڑیاں دی ضرورت ہے. حضرت فاروق اعظم اندر گئے اپنا کرتا اٹھایا دھوتی اٹھائی سائل نو دے دیتی. چوتھے دن پھر اس سائل نے آ کے دروازہ بجایا یا امیر المومنین میں نو خیرات دے دو. حضرت فاروق اعظم دروازے تے تشریف لائے اور آپ دے چہرے تے جلال آ گیا اور چہرے تے جدو جلال آیا آپ نے اس سائل نو مخاطب ہو کے کیا اذهب تعلم کتاب اللہ اذهب تعلم کتاب اللہ. اے سوال کرن والے ایسا کر کے اللہ دی کتاب دے اندر ہر چیز تینوں مل جاوے گی. اللہ دے قرآن وچوں تلاش کر. سائل نے حضرت فاروق اعظم دے جدو جملے سنے اذهب تعلم کتاب اللہ کہ جا کتاب اللہ نو پڑھ. سائل گھر چلا گیا اللہ دے قرآن نو کھولیا اور پھر اللہ دے قرآن پاک دی کیسی خوبصورت ترجمانی اور کیسی وہ تلاوت کرتا رہا. اللہ دے قرآن کریم نو پڑھتا رہا. قرآن کریم نو پہلے پڑھ پڑھ کے اس قرآن مجید نو یاد کیتا. اس قرآن مجید دا حافظ بنیا قاری قرآن بن گیا. ترجمہ وضاحت و تشریح کردیاں قرآن پاک دا بہت بڑا معلم بن گیا. اور جدو قرآن کریم وچوں ہر چیز لب گئی غریبی بھی دور محتاجی بھی دور پریشانیاں بھی دور مشکلیں بھی دور تکلیفاں بھی دور بیماریاں بھی دور قرضے بھی دور
اس قرآن پاک نو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے صبح بھی تلاوت کریا کرے تے شامی بھی تلاوت کریا کرے، اور اس انداز دے اندر تلاوت کرے کہ سامنے اپنے بیوی بچیاں نو بٹھا کے آپ پڑھن والا ہوئے، بچے سنن والے ہو جان، اور اللہ دا قرآن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سوال کرن والا قرآن دا حافظ بن گیا، سوال کرن والا قرآن دا قاری بن گیا، سوال کرن والا قرآن دا عالم بن گیا، سوال کرن والا قرآن دا مفسر بن گیا، سوال کرن والا دنیا دا امیر ترین انسان بن گیا۔ اور کچھ سالوں تو بعد بازار مدینہ دے اندر آیا اور حضرت فاروق اعظم نال ملاقات ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نال جدو ملاقات ہوئی، حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور آپ نے انہوں سلام کیتا، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے کیا کہ میں تینوں منع تو نہیں کیتا سی کہ دوبارہ میرے دروازے تے خیرات لین نہ آویں، میں تینوں چڑکیا تے نہیں سی کہ دوبارہ میرے دروازے تے نہ آویں، یا میں تینوں منع نہیں کیتا سی کہ دوبارہ میرے دروازے تے نہ آویں۔ میں کئی سال تو تیرا انتظار کر رہا ہے کہ سائل سوال کرن والا نہیں آیا، میں قربان جاواں عاشق قرآن تو انہیں حضرت فاروق اعظم نے ایسا جواب دیتا، کہنے لگ گیا وجدت فی کتاب اللہ ما اغنائی عن عمر باب عمر۔ اس سائل نے کیا کہ اسے کتنا فاروق اعظم اپے دے کیا سے کہ اذهب تعلم کتاب اللہ، کہ جا اللہ دا قرآن پڑھ، میں تو اڈے حکم دی تعمیل کر دیا، کئی سال اللہ دا قرآن پڑھتا رہا اور قرآن دی برکت حاصل ہوئی۔ اس قرآن کریم نے مینوں اتنی عزت شہرت دولت عطا کر چھڈی، مینوں دوبارہ حضرت عمر دا دروازہ ہی یاد نہیں آیا۔ یہ قرآن پاک دی برکت سی کہ دوبارہ مینوں تواڈے دروازے تے آن دی لوڑ نہیں پئی۔ اور اج بھی اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ ساڈے دنیا دے جو معاشی حالات اور معاملات نے، اللہ دا قرآن کثرت نہ پڑھیا کرو۔ صبح سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، سورہ مزمل شریف پڑھو، راتی سون لگے سورہ واقعہ شریف پڑھو، اور اس قرآن پاک نو ایسی محبت نہ پڑھو۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ ایدہ پڑھنا بھی ثواب، ایدہ ویکھنا بھی ثواب، اور ایدہ سننا بھی ثواب۔ قرآن پاک دی ایک ایسی دولت ہے، اور جنہ لوگوں نے اس قرآن پاک نال اپنی تعلق اور اپنا واسطہ جوڑ لیا، اس قرآن پاک نے دنیا تو انہوں نے بے نیاز کر چھڑیا۔ یہ میں اس خلیفہ رسول نو کیا سی نے کہ اے عمر، اس قرآن پاک دی تلاوت نے مینوں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھڑیا۔ بے نیاز تا معنی ہے کہ مینوں حضور تواڈے دروازے تے آن دی دوبارہ لوڑ نہیں پئی۔ یہ قرآن دی برکت ہے۔ اور قرآن پاک تو پہلے بھی 127 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو جدو کتاب ملی، حکم ملیا کہ 40 دن میرے در تے آنا ہے، دنے روزے رکھنے تے راتی چلی عبادت کرنی ہے۔ پھر آپ نو زبور ملی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو کتاب ملنی سی، حکم ملیا کہ 40 دن روزے رکھنے نے، کوئے طور تے آنا ہے۔ پھر تورات ملے گی۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نو بھی حکم ملیا کہ 40 دن روزے رکھنے نے، بیت الحم چل کر آنا ہے، پھر کتاب ملے گی۔ لیکن جدو میرے تواڈے نبی دی واری آئی نے، رب نے نظام ہی بدل چڑیا۔ سارے نبیاں واسطے حکم سی کہ
کہ نبیوں میری بارگاہ بھی چل کر آنا ہے پھر کتاب ملے گی، لیکن رب نے ساری ترتیب ہی بدل دیتی، سسٹم ہی بدل دیتا، نظام بدل دیتا۔ فرمایا کہ جبریل محبوب مکے دے اندر ہے، قرآن مکے دے اندر لے کے جاویں، محبوب مدینے دے اندر ہے، قرآن مدینے دے اندر لے کے جاویں، محبوب بدر دے اندر ہے، قرآن بدر دے اندر آیا، محبوب احد دے اندر ہے، قرآن احد دے اندر آیا، محبوب خندق دے اندر ہے، قرآن خندق دے اندر آیا، محبوب تبوک دے اندر ہے، قرآن تبوک دے اندر آیا، محبوب حنین دے اندر ہے، قرآن حنین دے اندر چل کر آیا۔ فرمایا کہ محبوب حضر دے اندر ہے، قرآن حضر دے اندر جائے گا، محبوب خلوت دے اندر ہے، قرآن خلوت دے اندر جائے گا، محبوب حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر ہے، قرآن حجرت دے اندر چل کے جائے گا۔ فرمایا کہ دنیا والوں انجی سمجھ لو کہ قرآن کریم محبوب دی ہر ادا دے اتے نازل ہویا، محبوب علیہ السلام نے واللیل دی زلفاں نو تہ لگایا، رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا، محبوب علیہ السلام نے اپنے سینے تے ہاتھ رکھیا، رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ فرمایا کہ لوگوں 1,24,000 پیغمبر کتاباں خود لہن واسطے آئے، لیکن جدو میرے تے تواڈے نبی دی باری آئی نے، رب نے قرآن نو حکم دے دیتا جتے میرا محبوب ہوے گا اوتھے ہی چل کر جانا ہوے گا۔ ایک قرآن پاک دا بھی اعزاز اور مصطفیٰ کریم دا بھی اعزاز، اور پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام دی عزت اور عظمت تو اسی قربان جائیے، بس 2-4 آیتاں نے اور میں پڑھ کے سنانا چاہنا قرآن کریم فرقان حمید دے بارے کہ اسی قرآن کو پوچھنے اے قرآن تیرا نام کی ہے، تو آیا کہ تو لے کے کون آیا، آیا تو کدے وقت؟ اللہ دا قرآن پیا کہندا بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید۔ فرمایا کہ میرا نام قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، اور میں لوح محفوظ تو آیا۔ پھر قرآن کو پوچھا کہ قرآن تینوں لے کے کون آیا؟ قرآن کریم بولیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ مینوں میرے رب نے کلیا ہے، اور لیان والا کون ہے؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ فرمایا کہ مینوں لیان والا روح الامین ہے۔ پھر قرآن مجید کو پوچھیا اے قرآن مجید تو کدے کو لایا؟ تو اللہ کا قرآن بولیا بما نزل علی محمد، اور پھر دوسرے مقام پہ فرمان الہی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ میں تو محمد عربی تے نازل ہوئے جڑا دنیا دے اندر آخری نبی بن کے آیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کو پوچھیا کہ اے قرآن تو آیا کس مقصد واسطے سی اس دنیا دے اندر؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ میں لا ریب کتاب اور لوگوں کی ہدایت واسطے آیا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن تو کس زبان وچ آیا؟ انا انزلناه قرآنا عربیا۔ اور آقا دا فرمان بھی ہے جدو آیت نازل ہوئی نے کہ لوگاں نو دس دے کہ محبوب میں عربی دے اندر نازل ہویا، حضور نے فرمایا کہ میرے عرب دے لوگاں نو گالا نہ دیا کرو۔ آقا نے فرمایا کہ عرب دے لوگاں نو 3 وجہ تو پیار کریا کرو۔ پہلی وجہ تو یہ کہ میں عرب دے اندر آیا، میری وجہ تو پیار، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ عربی لوگوں نال اس وجہ تو پیار کریا کرو کہ جنت دے اندر ہر ایک شخص دی زبان جو ہے عربی ہوے گی، پاویں کوئی پنجابی ہے پاویں کوئی اردو ہے کوئی بھی ہے، لیکن جنت دے اندر ہر شخص جو ہے عربی بولے گا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ میرا قرآن عربی دے اندر نازل ہوا، فرمایا کہ 3 وجہ تو مینوں پیار کریا کرو۔ اور اس تو علاوہ قرآن کریم کس مہینے دے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اللہ کریم نے مینوں رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، اور پھر قرآن کریم اس رات نو آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید دے لیلۃ القدر والی رات نازل ہوئی۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہنا اس قرآن پاک کے حوالے نہ لو، اسے تو ساری زندگی بھی اسی قرآن پاک کی گل کرتے رہیے، اسی مک جاواں گے لیکن قرآن کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ آخری گل میں کرنا چاہنا کہ پڑھے لکھے ہو کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی خانقاہ، کوئی ادارہ پڑھان تو بعد ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، اس سرٹیفکیٹ تے تہاڈا نام لکھیا ہوئے گا، تہاڈی ولدیت لکھی ہوئے گی، جو تسی پڑھیا لکھیا ہوئے گا، ڈیٹ لکھی ہوئے گی، لیکن وہ یہ نہیں لکھیا ہوئے گا کہ سارے ادارے دا، ساری یونیورسٹی دا پڑھیا بندہ بھول نہیں سکتا، یہ کسی بھی سند تے نہیں لکھیا ہوئے گا، یا کسی بھی سرٹیفکیٹ تے نہیں لکھیا ہوئے گا کہ سارے ادارے دا پڑھیا جڑا بندہ بھول نہیں سکتا۔ دنیا دے اندر ایک یہو جی بھی یونیورسٹی ہے کہ جس یونیورسٹی دے اندر پڑھان والا خدا وے تے پڑھن والا محمد مصطفیٰ ہے، اور رب العالمین نے اپنی سچی کتاب دے اندر لکھ چڑیا، فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسا، فرمایا کہ پیارے تانوں میں پڑھایا تسی قیامت تک بھول سکدے ہی نہیں۔ یہ شان مصطفیٰ نے رب نے فرمایا کہ پیارے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پیارے کہ میں تانوں پڑھایا رحمان نے، خلق الانسان، اور میں انسانوں نے بنایا، علمہ البیان، اور میں ہی سارے بیان تانوں سکھائے۔ اس قرآن کریم دا اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا دیا یونیورسٹیاں اور ادارے دے اندر چلے جاؤ، لیکن کتے بھی نہیں لکھیا ہوئے کہ ساڈے ادارے دا پڑھیا بندہ بھول نہیں سکتا، لیکن رب نے اپنی کلام اور اپنی کتاب دے اندر لکھ چڑیا کہ سنقرئک فلا تنسا، فرمایا کہ محبوب تانوں پڑھان والا میں وہاں جڑا پڑھا جاوے وہ قیامت تک بھول سکدا ہی نہیں۔ پڑھان والا خدا سی، پڑھن والے ذات محمد مصطفیٰ سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔